بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی تنازع فعلین کی گفتگو کیا ہے؟ فعلان فعلین دونوں چیزیں کی گفتگو کیا ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، فعلان سے عامل مراد ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں فعل کیا ہو، عامل فعل ہو یا شبہ فعل ہے، جو بھی ہو وہ اس میں سے کیا ہونی چاہیے، مقدم ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کے بیچ میں آ جائے یا اس میں ان سب سے پہلے آ جائے تو پھر تنازع فعلن کے باب سے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی 4 صورتیں نکل کے آتی ہیں، ان 4 صورتوں کو آپ نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ چوتھی صورت وہ ہے ارشد، پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے، دوسرا فعل فاعل کا، کیا بنے گا؟ اس کی مثال بتا جلدی سے۔ چلے ویری گڈ، ضربت اکرمنی زید زیدان۔ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کس کو کیا کر رہے نہیں کر رہے۔ تو دونوں ہی فعل کو توجہ دیجیے گا، دونوں ہی فعل کو کیا ہے، عمل دینا کیا یہ جائز ہے۔ اس میں صرف کیا ہے، فرع نفی کا اختلاف ہے 2 صورتوں میں۔ دونوں ہی فعل کو کیا ہے، عمل دینا کیا ہے جائز ہے، چاہے پہلے کو عمل دلایا یا دوسرے کو عمل دلایا، ٹھیک ہے۔ لیکن فرع نفی جو کوفی ہیں ان کا کہنا ہے کہ 2 صورتوں میں کیا ہے، پہلے فعل کا عمل دلانا واجب ہے، وہاں پہ جواز کے قول نہیں کریں گے، چاہے پہلے کو عمل دلاؤ چاہے دوسرے کو عمل دلاؤ، یہ مسئلہ وہاں پہ نہیں چلے گا۔ آپ شاید اس میں پڑھ چکے تھے ہدایت اللہ کے اندر، بتائیے اس میں ہدایت اللہ میں آپ نے نہیں پڑھا ہے، تنازع سے مراد کیا لکھا ہوگا نا اس میں، ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، یہ تو ہوا ہے۔ آپ سے پوچھ لیا کہ تنازع فعل سے مراد کیا ہے، آپ وہاں پہ کیا بتائیں گے، فعل سے مراد کیا ہے، عامل ہے، یہ بتا دیں گے۔ تو یہاں پہ کیا اراد کل واحد من الفعلین یعنی من العاملین، آگے کیا آ جائے گا، ان یعمل فی ذلک۔ اب یہاں پہ صاحب قافیہ بصریوں کے مذہب کو مقدم کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے نزدیک کیا ہے، پسندیدہ ہے، راضی انہوں نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے، آگے چل کر کے ایک شعر کا مصرع پیش کریں گے عمران قیس کا، جو کوفیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جواباً سوالن، اس کا جواب دیں گے، اس کا دفاع کریں گے بصریوں کی طرف سے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی قول کی تعویل میں جانا ہے کہ تعویل ہے کہ تعویل میں تعویل دکھانا ہے، یعنی اعتماد جتانا، یہ بتا رہا ہے کیا کہ وہ قول جو تعویل کرنے والا اس کے نزدیک کیا ہے، معتبر ہے، مستند ہے۔ لکھا تھا لینا تعویل ہے دلیل تعویل، یہ سب چیزیں لکھا کرو بیٹا، یہ سب جزئیات ہیں، بہت اہم چیزیں، وہ کتابوں میں پڑھ کے نکالنا مشکل ہو جائے گا، جو بتاؤ لکھتے جاؤ، بس کچھ جمع ہو جائے گا۔ چلو اب اسی کو بیان کرنے جا رہے ہیں، کیا ہے بھائی توجہ دیے، لکھا ہے فین عملتا الثانیہ، آسانیہ کیوں پڑھ رہے بڑا موہن بھائی، آمد ثانیہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ثانیہ نہیں پڑھیں گے، وہ جلدی بتا بڑا اس میں متمکن کی عربی کون سی صورت ہے، اس میں جلدی بتاؤ، اس میں منقوص کسے کہتے ہیں، کیا ہے، مقصور ہو، یہی ہے، جیسے مثال قاضی، یہ بھی کیا ہے بھائی، ثانیہ ہے کہ نہیں، موہن بھائی کا نام دیشنے میں لکھا جا رہا ہے، چلو صحیح ہے۔ چلے 4 صورتیں بنتی ہیں نا، دونوں فاعل کا تقاضا کریں، کیا کیا ہوگا بھائی، چلو ابھی تفصیل میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کا عمل دینا چاہے تو کیا کریں بھائی، اضمرت الفاعل فی الاول، تو پہلے فعل میں کیا کریں، ایسے لکھا دو گا بغیر کسی کے، ادھر تزل فاعل، تو کیا ہو جائے، پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، عبارت میں شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال بتاؤ گے بیٹا، 4 سوچو پھر کو بڑا تنازع کا تحقق 4 سوچ میں بناؤ، آپ فٹافٹ لے کے آؤ، دونوں فعال کے دونوں میں کیا کرے، تقاضا کرے، حرکت ہے، جیسے مثال ضربنی اکرمنی زیدن، آپ تسمیہ میں سمجھ میں آئے کہ ہم نے کس کو عمل دلایا، جی ضربانی واکرمنی ضربونی واکرمنی زیدون،
یہ زیدن کوئی تسنیہ جب واحد بنا رہا کوئی دوسرا چین کر لو اس میں. ضربانی واکرمنی رجل للاب، ضربانی ضربانی واکرمنی رجلان، ضربونی واکرمنی. تو جہاں فعل واحد لے کے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم عمل دلا رہے ہیں. فاعل موجود ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر ہمیشہ واحد لے کے آئیں گے. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو. آپ مفعول میں چلے جاؤ. ذرا کیا ہے؟ ضرب تو اکرم تو. اب یہاں پہ مفعول میں کیا کریں گے آگے چل کے بیان آ رہا ہے کیا ہے؟ وحذف المفعول ان استغنی عنہ، اگر مفعول کو حذف کرنا مناسب ہو، ممکن ہو، یعنی افعال قلوب میں سے اگر نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ حذف کر دیں گے. تو حذف کر بھی سکتے ہو اور یہ ممکن ہے نہیں. جو سوتے بیٹے حذف المفعول ان استغنی عنہ، اگر مفعول لانا ہی ضروری ہو اب کیا کریں آپ؟ حذف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حذف کر سکتے ہیں. ایسا تو کر دیا آپ. نیچے آ رہا ہے والمفعول علی المختار. تو چلو اس کا کوشچن کا ٹائم چلا ہو جائے اب تک. آگے لکھا گیا علی وفق الظاہر دون الحذف خلافا للکسائی وجاز خلافا للفراء. یہ عبارت امتحان میں تو آنے والی لگ رہی ہے. خلافا للکسائی اور جازا خلافا لل. یہ اس طرح کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب ہوتا ہے. خلافا للکسائی پھر خلافا للفراء. لو بھائی کیا ہو گیا؟ تو یہ عبارت ملا لیجیے آپ. کیا ملا رہا ہے اس میں؟ دیکھو بیٹا توجہ دیجیے آپ. کیا لکھا ہے؟ اضمرت الفاعلہ ہے. اضمرت الفاعلہ علی وفق الظاہر دون الحذف. دون الحذف جو ہے ظرف بنے کس سے متعلق ہے؟ یہ اضمرت سے مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ پہلی صورت میں پہلے فعل کے اندر کیا کریں گے آپ؟ دونوں ہیں، فاعل کا تقاضا کریں گے یا پھر کیا کریں گے؟ مفعول کا تقاضا کریں گے. پہلا فاعل دوسرا مفعول یا پہلا مفعول دوسرا، یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو فاعل کی ضمیر لے کے آئیں گے. جب آپ اول میں لے کے آئیں گے، اگر اول مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں تو پیچھے کیا آ رہا ہے؟ حذف المفعول ان استغنی عنہ. تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ حذف کر دیں گے. بھائی دو ہی تو کنڈیشن ہے. آپ دوسرے فعل کو عمل دلا رہے ہیں، عمل دلائیں گے تو فاعل چاہے گا، اس کا فاعل موجود ہو جائے گا. مفعول چاہے گا تو اس کا مفعول کیا ہوگا؟ ارے موجود ہوگا نا بھائی. بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دلائے تو دوسرا فعل کیا چاہے گا؟ یا تو فاعل چاہے گا مفعول چاہے گا. فاعل چاہے گا تو فاعل بھی موجود ہے، مفعول چاہے گا تو مفعول بھی موجود ہے. اب مسئلہ کس کا ہوا؟ یا تو فاعل چاہے گا یا پھر اب فاعل چاہے گا تو اس کے مطابق کیا لگا لو. مفعول چاہے گا تو اس کو کیا کرو؟ ڈیلیٹ. سمجھ میں یہ بات ہے؟ بات آئے گی. اب یہاں پہ بصریوں میں جو جمہور، عربی میں جمہور، اردو میں جمہور، جو جمہور نحوی ہیں بصریوں میں، ان کا ماننا کیا ہے کہ پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اب دوسرا فاعل کا کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے مطلب نہیں. پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرے فعل فاعل کا تقاضا کرے یا مفعول کا تقاضا کرے، کیونکہ اس کو آپ نے عمل بنا دیا عامل، اس کا ہمیں کلام نہیں. پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے ایسی صورت میں وہاں کیا کریں گے؟ فاعل کی ضمیر لے کے آ جائیں گے. اب مسئلہ آئے گا اجماع قبل ذکر. یہاں اجماع قبل ذکر متحمل ہے. متحمل کا مطلب جائز ہے، جو میں نے کل لکھایا تھا آپ لوگوں کو جی. یہاں پہ کیا صورت جواز کی موجود ہے. اب آ کے دیکھو بیٹے توجہ. یہاں پہ بیچارہ کون؟ امام کی صحیح. جو امام کہاں کن لوگوں میں آتے ہیں؟ بصریوں میں آتے ہیں. بصری نحات میں ان کا شمار گندا توجہ سے. تمام بصری نحویوں کا کیا ہے؟ اتفاق ہے سوائے امام کے صحیح کے کہ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ فاعل کے مطابق ضمیر لے کیا کریں گے؟ یہ تو ہوا. اور اگر اس کو حذف نہیں کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ حذف نہیں کریں گے. امام کا صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرے گا تو اس کا فاعل ہم کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے. کیوں حذف کریں گے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اجماع قبل ذکر لازم آئے گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں اجماع قبل ذکر متحمل ہے، جائز ہے. جہاں جائز ہے وہاں گاڑی چلا لیجیے، جہاں جائز نہیں وہاں کیا کیجیے؟ گاڑی پھنسا لیجیے. کام ختم. ٹھیک ہے مسئلہ میں رہے. اب یہ خلاف کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ اس خلاف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس خلاف سے مراد یہ ہے کہ یہ بصری
یوں ہی بصری نحوی میں سے آتے ہیں کون؟ امام قصی. انہوں نے اپنے ہی لوگوں میں سے اس معاملے میں کیا کیا؟ اختلاف کیا. دیگر معاملے میں ان کے ساتھ یہ بھی جمع ہوئے. ایک معاملے میں اختلاف ہے. کون سے معاملے میں؟ یہ بھی دوسرے کو عمل دلاتے ہیں, نو ڈاؤٹ, یہ بھی دوسرے کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی آس پاس کا آدمی ہے, ہاتھ لگا کے دیکھو تمہارا ہاتھ کاٹ لیں گے. کیا ہوگا مسئلہ؟ یہ دیگر بصریوں کے ساتھ بھی یہ موجود ہے دوسرے پہلو کو عمل دلانے کے بارے میں. کچھ معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ فرق اجماع کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے دلیل کیا دے رہا ہوں کہ اگر آپ فاعل کی زمین لے جائیں گے اجماع قبل ذکر کیا ہے؟ لازم آئے گا. یہ گڑبڑی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کیا جائے گا. لیکن دیگر بصری نبی کا کہنا کیا ہے؟ نہیں, ضمیر کے فاعل لے کے آ جائیں گے. ان کا جواب کیا ہے کہ بھیا یہاں پہ کیا ہے؟ اجماع قبل ذکر متحمل ہے, جائز ہے تو کر سکتے ہیں تو کر لو. بات ختم. یہ خلاف والا مسئلہ سمجھ آ گیا. آگے جو خلاف بنا رہا ہے اس کو سمجھاؤ, سمجھ لو بھیا, بات مت کہنا سمجھ میں بات نہیں آئی. خلاف الفرع سے مطلب کیا ہے؟ پچھلے جتنی صورتیں آپ پڑھ چکے نا ان تمام صورتوں میں کیا ہے؟ عمل ہے. سنو پہلے, ان تمام صورتوں میں کیا ہے؟ چاہے پہلے پہلو کا عمل دینا یا دوسرے پہلو کا عمل دینا, یہ کیا ہے؟ جائز ہے. بات ختم ہے. لیکن دو صورت ایسی ہیں جن دو صورتوں میں فرع کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ چاہے تو پہلے پہلو کا عمل دلانا یا عمل نہ دلائیں, بلکہ پہلے پہلو کا عمل دلانا ہی واجب ہے. اور صورت ہے جہاں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہوں تو یا تو یہ صورت بن سکتی ہے کہ دونوں جگہ فاعل کا تقاضا کرے, پہلی صورت. دوسری صورت کیا؟ دونوں جگہ مفعول کا تقاضا کرے. تیسری صورت کیا ہے؟ پہلا فاعل کا تقاضا کرے گا. یہاں انہوں نے تو بیان نہیں کیا ہے, پہلی تیسری صورت کو بیان کیا گیا, بیان نہیں کیا. لیکن جب آپ بولیں گے تو پہلی وہ صورتیں لکھ دینا ہوتا ہے, ورنہ پتہ چلا کہ ہدایت انہوں کے مطابق لکھ رہے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں فرع کا اختلاف ہے. ہم تو دیکھیں گے بھائی کدھر ہے پہلی صورت تیسری صورت ہے, کچھ یہاں پہ کیا؟ جو بات آپ کر رہے ہیں ایسی بات کریں کہ ڈائریکٹ منظر کا ذہن وہاں پہ پہنچ جائے جہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں. بلاغت بولے وہ تاکید لفظی معنی کی صورت نہیں ہونی چاہیے گفتگو میں. آپ وہی کرتے ہو, کیا ہے بڑے طرح سے کریں گے, تعریف کر رہے ہو ایسا کہ بات وہاں تک جا ہی نہیں رہی. کیا ہے؟ تاکید تو ہے اس کے اندر, کبھی تاکید لفظی ہے کبھی تاکید معنی بھی ہے. ہاں تناسب فعلین, دو اسموں کے بعد جو آ جائے جھگڑا کرے. کیا ہے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ, بیچ میں بہت سارے الٹے سیدھے کلمات استعمال کر دیے, اس کے بعد پتہ کیا جھگڑا کریں. جی بتا آپ کو تو چاروں صورتوں میں جو ہے نا تناسب فعلین کا تعاقب کتنی صورت ہے؟ 4 صورت ہے. ان چاروں صورتوں میں ہر امام کے نزدیک کیا ہے؟ جسے چاہو پہلے کو عمل دلاؤ یا دوسرے کو عمل دلاؤ, اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن فرع نبی ہے جو کیا ہے اسی جواز کے معاملے میں بھی کیا کرتے ہو؟ اختلاف کرتے ہیں. ان کے نزدیک کیا ہے؟ دو صورتوں میں پہلے فعل کو کیا ہے دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں, بلکہ پہلے فعل کا عمل دلانا واجب ہے. دو صورتیں کون گے جہاں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے. آپ 4 صورت میں اٹھا کے دیکھ لو کہاں کا تقاضا کر رہا ہے, پہلی صورت اور یہاں بتا دیے نا, بتا دیے پہلے 4 صورت لکھ دیا. ہمیشہ پہلے بتا رہا ہوں جو صورتیں آپ لکھیں گے نا بیٹا, کتاب جو آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کو بدھا میں لکھنا ہوتا ہے. کتاب کے ٹو بٹو عبارت لکھ کے اس میں کیا سمجھا ہے, ڈائریکٹ بولنے ہوئے کیا ہے پہلے فعل اگر فاعل کا تقاضا کرے تو ضمیر لے کے آ جائیں گے, حذف نہیں کریں گے. امام کسائی کے برخلاف قسمہ نہیں دیا آپ نے, مجھے کیا سمجھ آئے گا کیا برخلاف بتاؤ؟ ایسے ہی جائز ہے امام کسائی کے برخلاف, کیا جائز ہے بھائی بتاؤ کیا جائز ہے؟ یعنی تمام صورتوں میں پہلے دوسرے فعل کو عمل دلانے میں سب کیا ہے جائز ہے. پیچھے پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے, جواز سب کے نزدیک موجود ہے. اس جواز میں بھی اختلاف کون کر رہے ہیں؟ امام کسائی, امام فرا. امام فرا کر رہی کہاں کرنے والے ہیں؟ کوفی. کسائی نہیں, کسائی کوفی. ارے نہیں بابا کیسے کرو, ارے نہیں بابا بصری ہے کوفی لکھ کے ہم گے کو دوسرا ہو سکتا تھا. چلو میں دکھا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا, یہ دو بات سمجھ میں آ گیا نا. چلو دیکھو بات دیکھو اس کو دیکھتے ہیں. فین آمن تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, چاہے کوفی ہے بصری ہے, ہمارا کوئی کام بگڑنے والا تو نہیں ہے. لیکن میں دکھا رہا ہوں ساتھ ہی میں دماغ توجہ جا رہی ہے نا, میں شاید لکھا ہے بصری, جہاں تک میرا دماغ جا رہا ہے بھی دیکھتا ہوں عرض کرتا ہوں. فین آمن تو ثانیہ عظمت
फाइला, अगर आप दूसरों को अमल दिलाएं, मतलब बसरियों के मजहब के मुताबिक है। पीछे पढ़ चुके ना बेटा, जायज क्या सब में फयख्तारुल मिस्रिय्यीन इमारत सानी और कुफिय्युन अल अव्वल, इख्तियार करते हैं, चुनते हैं। जवाज तो दोनों के नजदीक मौजूद है। हाँ, इस जवाज में भी इख्तिलाफ करने वाले कौन है? इमाम फर्रा है। बार बार बोल रहा हूँ, फिर फर्रा है, फिर रोज समझ जाओ बच्चे, वरना फिर हो जाओगे फिर इसमें से। चलें, तो क्या करें? दूसरों को अमल दिलाने की सूरत में फाइल निकाले पहले फेल में, ठीक है? पहले फेल में फाइल की जमीन निकालेंगे, इसमें जाहिर के वाफिक, मतलब क्या होगा? ज़ारा बनी वाकरमनी ज़ैदुन, ज़ारा बनी क्या निकालेंगे? हुआ, क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है? ज़ैद वाहिद आ रहा है। ज़ारा बनी वाकरमनी ज़ैदान, तो यहाँ क्या निकालेंगे आप? ज़ारा बनी, क्यों कहेंगे वो? अच्छा एक बात बता दो बेटे, पहले सूरत में हमने इसे ये कहा ज़ारा बनी वाकरमनी ज़ैदुन, पता चलेगा कि इमाम के सही के मुताबिक पहले फेल को अमल दिला रहे हैं या दूसरे फेल को अमल, दूसरी फेल को अमल दिला रहे हैं, लेकिन इसका इख्तिलाफ का समरा जाहिर नहीं होगा। जब तक तस्नीया जमा लेके नहीं आएंगे तब तक इख्तिलाफ की सूरत नजर नहीं आएंगे। तो तस्नीया लेके आएंगे, जब उसको हमने क्या कहा? ज़रा बनी वाकरमनी ज़ैदुन, उसको हमने क्या किया? ज़रा बानी वाकरमनी ज़ैदुन। इमाम कसई के मुताबिक, तवज्जो, इमाम कसई के मुताबिक मिसाल कैसी बनेंगी? ज़रा बनी वाकरमनी ज़ैदुन, ठीक है? उसको तैर दो, आगे भी वही ज़रा बनी वाकरमनी ज़ैदुन ज़ैदान, इनके मुताबिक जमीन लेके नहीं आएंगे ना, हसब कर देंगे भैया। तो दीगर बसरियों के मुताबिक क्या लिखेंगे? जमीन बढ़ाते जाइए आप, ज़रा बनी ज़रा बानी वाकरमनी ज़ैदान। लेकिन इमाम कसई के मुताबिक क्या है? फाइल हस्बर है, तो वहाँ पे क्या है? हर सूरत में वही रहने वाला। ज़रा बनी वाकरमनी ज़ैदुन, ज़रा बनी वाकरमनी ज़ैदान, ज़रा बनी वाकरम ज़ैदुन। बात समझ आ रही है? तवज्जो देखिए। चलो, बड़ा लंबा जा रहा है इसमें भी, क्यों लिखा है? पहले सूत्र में लिखा होगा फ़इन्नहु यक़ूलु बिहस्बिल फ़ाइल, लिखा है, क्योंकि ये कि हस्बे फ़ाइल के क्या है? क़ाइल है। हस्बे फ़ेल का एक और करने वाले कौन? इमाम कसई, ठीक है? वजाज़ खिलाफ़ लिल फ़र्रा, जायज़ है खिलाफ़ फ़र्रा, क्या है भाई मसला? ये क्या? जुमलतुन मुतरिदा लि बयान खिलाफ़ फ़र्रा वल वाव इतिरादिय्यतुन इजाज़ा इमाल सानी इंद इक़्तिज़ाइल अव्वल दूना इज़मारी तहर्रुज़न अन इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। वो अच्छा, एक बात अलग आ गई। इमाम फर्रा के नज़दीक जो है 4 सूरतों में जो बयान हुआ है वो यही है कि उन तमाम सूरतों में पहले दूसरी फेल को अमल दिलाना जायज़ है। इनके नज़दीक भी 2 सूरत हैं जहाँ पे पहला फेल जो फाइल का तकाज़ा कर रहा होगा, यानी पहली सूरत और तीसरी सूरत, तो वहाँ पे पहले फेल को अमल दिलाना इमाम फर्रा के नज़दीक क्या है? वाजिब है। साहिब साफिया ने लिखा है नेमल मजहबुल मुताद लौला तवाखरा, लिखा है इस मजहब को उन्होंने बहुत पसंद किया, फर्रा के मजहब को। क्या उम्दा मजहब है, लेकिन क्या है? तवातुर नहीं, चीज़ मनक़ूल नहीं है। जब मनक़ूल नहीं है तो वही लेंगे जो हम तक क्या है तमाम लोगों ने माना है। हर मामले में हम क्या कर रहे हैं? अक्सरियत जो मान रही है उसको हम चल रहे हैं। माराहुल मुमिनून हसन अबुल्लाह हसन, माराहुल मुमिनून में इस्लाम के दाखिल है। क्या है भाई? मुमिन जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम में जब इस्लाम का दखल हो जाए तो क्या होता है? जमा खिल्लत से निकल कर कहाँ चला जाते? जमा कस्टम में से। पढ़ेंगे आप लोग? कहाँ पढ़े? लाजम है। कहाँ पढ़े? तो फिर जमन में है इस्लाम दाखिल कर नहीं चले जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं होगा भाई, ये बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बोला सुनना में इसमें गड़बड़ी है इस तरह की। चलो देखो, उसमें लिखा है, मुतलकन लिखा है कि जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जमा खिल्लत के अवसान में से आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, जब इस्लाम दाखिल ना हो तो वो जमा खिल्लत के अवसान में शुमार होते हैं, वो अवसान में से नहीं शुमार होते हैं। लेकिन जब क्या हो जाए इस्लाम दाखिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जमा कस्म में चला जाएगा। चलो बेटे, ये बात खत्म हो गई फाइल के बारे में। वहाँ जब तक मफूल है, मफूल को क्या करो बेटा? हज़फ कर दो। इन जब क्या हो जाए इसकी जरूरत ना रहे, यानी उसके जिक्र करना ही जरूरी हो, यानी अफ़ाल क़ुलूब में से ना हो। अफ़ाल क़ुलूब में से अगर फेल ना हो, ऐसी सूरत में क्या करें? इसके मफूल का आप हज़फ कर दें। इल्ला, यानी अगर जिक्र करना ही पड़े तो क्या कीजिए? आप उसको ज़ाहिर कर देंगे। मिसाल क्या है भाई? हिदायतुन्नूर की मिसाल देखो कहाँ है?
मिसाल बताओ। जी मिसाल क्या बेटे? हासिबनी क्या है? हासिबनी व हासिबतुहुमा मुंतलिकैनि अज़्ज़ैदानी मुंतलिकन, ये तो है। यही मिसाल आपने क्या कहाँ पढ़ी थी भाई? अच्छा, फर्रा का जो ये मज़हब है, फर्रा ने जो बात कहा ना, आदमी जवाज़ का कौल क्यों किया है कि पहले फ़ियल का अमल दिलाना ही ज़रूरी है फ़ाइल का तकाज़ा करने की सूरत में, दो सूरतों में। उसकी वजह उन्होंने दो बयान की जो आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा है? या तो क्या लाजिम आएगा? फ़ाइल का हस्ब करना लाजिम आएगा, या फिर इस्मार क़ब्ल ज़िक्र। ये दोनों ही दोनों चीज़ें क्या है? ममनू है। हमने जवाब क्या दिया कि इस्मार क़ब्ल ज़िक्र वाली सूरत क्या है? यहाँ पे भी जायज़ है वगैरह, और हस्बे की सूरत भी कर लेंगे तो क्या है? कुछ लोगों ने जायज़ कौल किया, लेकिन ना करना ही बेहतर है, क्योंकि एक ज़रूरत की पेश नज़र है ऐसा जी। नहीं, ये तो बारिश की चल रही ना, इसकी तो हाँ चलो, ये बात आगे आ रही है शायद। इसकी मिसाल मैंने क्या पेश की देखो जी। क्या मिसाल है? हासिबनी मुंतलिका, हासिब मुंतलिका जी, निकाल लिया आप इसमें। हासिबनी का फाइल कौन है? हासिबनी का फाइल वो राजे किधर है? ज़ैद की तरफ चले। हासिबनी में इसका एक मफूल अव्वल कौन है? या है। मफूल सानी कौन है? मुंतलिका है। और हासिब तो का ज़ैदुन है। एक मफूल दूसरा क्या है? चलो, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। तो इस तरह का क्या, जहाँ मफूल, अच्छा एक बात हो, यहाँ पे मफूल का जिक्र करना क्यों वाजिब है, ज़रूरी है? इसका बयान जब अफ़आल कुलूब जब आप पढ़ेंगे ना बेटे, इधर कहाँ चला गया? मफूल का जब बयान आने वाला है आपके इसमें, यहाँ तफसील से गुफ्तगू पेश की जाएगी। पीछे एक बयान जहाँ अफ़आल कुलूब का बयान है ना, वहाँ पे इसकी तफसीलात मौजूद है। ऐसा क्यों करते हैं कि अफ़आल कुलूब के मफूल को हज़म करना क्यों जायज़ नहीं, इसकी इल्लत की वजह के उसको इंशाअल्लाह है। चलो टाइम हो गया, अब बताइए वफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने बताया?